بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلگوں آسمان کے نیچے عراق کے علاقے نینوا کی سرزمین پر ایک عظیم بستی آباد تھی۔ یہ بستی خوشحال تھی، سرسبز تھی، مگر اس کے باسیوں کے دلوں میں گمراہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، نبیوں کا مذاق اڑاتے اور اللہ کے احکام کو بھول چکے تھے۔ اللہ نے ان ہی کے درمیان سے ایک نبی کو بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام، ایک نرم دل، سچے، درد مند انسان جن کے چہرے پر ایمان کی روشنی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو پیار سے بلایا، سمجھایا، نصیحت کی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم اپنے رب سے توبہ کرو ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لیکن لوگوں نے ہنسی اڑائی۔ یونس، ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی نہیں چھوڑا، تم ہمیں ڈراتے ہو، جا کر اپنا عذاب لے آؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں غم بھر گیا۔ وہ دن رات کوشش کرتے رہے مگر ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا۔ آخر ایک دن مایوسی نے انہیں آ گھیرا۔ انسان ہونے کے ناطے ان کے صبر کی حد ختم ہو گئی۔ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور یوں وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے۔ رات کے اندھیرے میں وہ نینوا چھوڑ گئے۔ دل باری تھا مگر امید تھی کہ اب عذاب آئے گا اور حق ظاہر ہوگا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے جا کر ایک کشتی دیکھی جو روانگی کے قریب تھی۔ کشتی بھری ہوئی تھی مگر وہ سوار ہو گئے۔ سمندر پر سکون تھا، ہوا نرم تھی، لیکن اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور طوفان نے کشتی کو ہلا دیا۔ کشتی ڈولنے لگی، پانی اندر آنے لگا۔ یہ طوفان کسی گنہگار کے سبب ہے، ہمیں قرعہ ڈالنا ہوگا کہ کون قصوروار ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے، ایک نیک چہرہ، ایک صالح شخص، وہ کیسے گنہگار ہو سکتا ہے؟ انہوں نے قرعہ دوبارہ ڈالا، پھر بھی وہی نام۔ تیسری بار ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ پانی کا ایک گہرا نیلا غار ان کے ارد گرد پھیل گیا۔ سمندر کی موجوں نے انہیں گھیر لیا اور اچانک ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ ہر طرف اندھیرا، اوپر سمندر کی تہہ کا اندھیرا، درمیان مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور نیچے زمین کی گہرائی کا اندھیرا۔ دن رات کا کوئی فرق نہ رہا، سانسیں باری، بدن بے بس اور دل میں ایک احساس۔ اسی اندھیرے میں ان کی زبان سے ایک صدائے توبہ نکلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ روح کی چیخ تھی، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی پکار۔ اس لمحے سمندر، مچھلی، فرشتے سب نے سنا اور اللہ نے بھی سن لیا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، ہم نے اسے ساحل پر ڈال دیا۔ وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی نے نبی کو ساحل پر چھوڑا۔ یونس علیہ السلام ناتواں، کمزور، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا۔ کدو کی بیل نے انہیں سایہ دیا، پتے نے زخموں کو ٹھنڈک دی، پرندے ان کے ارد گرد پھڑ پھڑانے لگے اور یونس علیہ السلام کا دل شکر سے بھر گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے معاف کر دیا اور میں تیرے سامنے جھکنے والوں میں سے ہوں۔ جب وہ تندرست ہوئے، اللہ نے انہیں حکم دیا، یونس، اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، وہ اب ایمان لے آئے ہیں۔ یونس علیہ السلام حیران ہوئے۔ واپس نینوا پہنچے تو دیکھا وہی قوم جو پہلے انکار کرتی تھی اب زمین پر گری پڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ بچوں کے رونے، عورتوں کی سسکیوں اور مردوں کی ندامت بھرے چہروں سے فضا لرز اٹھی تھی۔ انہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھ لی تھیں، آسمان پر کالا بادل، زمین کی لرزش اور
اسی خوف سے انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو روک دیا۔ یوں وہ قوم جو ہلاکت کے دہانے پر تھی بچ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شکر کے آنسو بہائے۔ ان کے چہرے پر سکون اور عاجزی تھی۔ میرا رب رحیم ہے، وہ بندے کے ایک سچے آنسو سے پوری قوم کو بخش دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ مایوسی نبیوں کو بھی زیب نہیں دیتی۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر انسان سچے دل سے رجوع کرے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ یہ کہ توبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی ایک سچی چیخ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔